حلال کی کمائی تھی حرام کی، دھڑا دھڑ بیچے جاؤ. فرسٹ کاپی ہے، پھر سیکنڈ کے تو ہزاروں تک نکلی بیچے جاؤ. 5 سال پہلے آیا تھا، یہ ابھی نیو فریش مال آیا ہے. نیا گاہک آگے جیسے پٹی چڑھاؤ موقع ملتا ہے. کوئی بات نہیں، جھوٹ کا کوئی ماں باپ تھوڑی ہے. جتنا بولو بولے جاؤ، کوئی گال نہیں. مالک کہہ دینا کسی طرح کڈو تو بھی نفع کمیشن دیاں گے. انہوں نے اپنی کمیشن دی پئی ہوندی، اگلے بندے دی منجی ٹھوک دیندے نے. اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیے جاؤ. پھر اس کو ایک اور بیماری کا نام زمہری میں بھی ہے. زمہریرہ کیا مطلب؟ یعنی اس کو زمہری بیماری سے سردی اٹھتی تھی اور پورا جسم اس قدر سردی میں داخل ہو جاتا. قریب بڑی بڑی انگاروں کی انگیٹھیاں، بڑے بڑے برتن رکھ دیے جاتے تھے انگاروں کے. اس آگ کے اثر سے اس کا چمڑا جل جاتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا میری سردی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی. میں اپنی بات پر مقصد پر آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنه لا يفلح الظالمون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے ملک میں بالخصوص اس وقت شہر لاہور میں جو حالات ہیں، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہر قسم کی تکلیف، پریشانی سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا یا ان کو کامیاب نہیں کرتا. آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان بھی یہی ہے کہ ظلم اور ظالموں کا انجام. یاد رکھیں
یہ ایک قانون ہے، اصول ہے کہ ملک اور ملت بادشاہت کفر پر ہو یعنی کافر ہوں تو شاید اللہ ان کو لمبا عرصہ حکومت کا موقع دے دے، لیکن اگر وہ حکومت ظلم پر قائم ہو جائے یا کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں پر یا کوئی استاد شاگردوں پر یا کوئی اعلیٰ افسران اپنے ماتحتوں پر کرنا شروع کر دے، اللہ ایک نہ ایک دن اس کو انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ عدل کے ساتھ لمبا عرصہ حکومت چلتی ہے، اور اس کی مثال تاریخ اسلام کی زندہ مثالیں، ایک نہیں کئی مثالیں آپ کے سامنے۔ کئی 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی، جب تک ان کے اندر خدا خوفی، تقوی، عدل قائم تھا، اللہ نے ان کی حکومتوں کو قائم رکھا۔ یہاں آج ہمارا خطبہ جمعہ کا عنوان بھی یہی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا اور سب سے بڑا ظالم جو آیا ہے، قرآن مجید نے جس کا ظلم بیان کیا ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنی امت کو یہ قصہ بیان کرو کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا، ایک نے اپنا مال پیش کیا، دوسرے نے بھی پیش کیا، اللہ نے ایک کو قبول فرمایا اور ایک کو رد فرما دیا۔ دوسرے نے کہا میں ضرور آپ کو قتل کر دوں گا، اس نے کہا ما انا بباسطی، تو مجھے قتل کرے گا کر دے، میں اپنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لأقتلک کہ تجھے قتل کروں، کوئی بات نہیں، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر دے۔ اس نے سب سے پہلے روئے زمین پر قتل کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قیامت تک قتل ہوں گے، اللہ ہر قتل کا ایک حصہ اس کے اکاؤنٹ میں ضرور عذاب اور سزا کے طور پر دے گا اس کو۔ یہ اس نے ظلم کیا تھا کہ ناحق اپنے بھائی کا خون بہایا اس نے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ جب اس نے قتل کر لیا، اللہ پاک نے پھر ایک اس کے لیے پریشانی کھڑی کر دی کہ اب اس کی لاش کو کیسے چھپائے۔ فَبَعَثَهُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَأَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ۔ وہ قاتل کہنے لگا ہائے افسوس میری مت ماری گئی، میں کاش کہ اس کوے کے جتنا میرے پاس عقل ہوتا۔ 2 کوے آئے آپس میں لڑے، اس نے ٹھونگے ماری زمین میں، دوسرے کو دفنا دیا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپایا، اور اللہ فرماتا ہے پھر ساری زندگی کے لیے تا قیامت کے لیے اس کا نام ظالموں میں آ گیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا ظالم شخص تھا۔ آج اس کا نام بھی آپ یاد رکھیں، قابیل۔ جس کو اس نے قتل کیا اس کا نام حابیل تھا۔ اکثر میرے بھائی بھول جاتے ہیں کہ ان میں کیسے یاد رکھیں۔ جس کے اندر قاف ہے سمجھو وہ قتل اسی نے کیا ہے، قابیل۔ جس کے اندر قاف آ جائے تو قاتل کون ہوا؟ قابیل، اور جو مقتول ہے وہ حابیل ہے۔ یہ آسان نقطہ ہے، آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ قتل کے اندر بھی قاف ہے تو قاتل کے نام کے اندر بھی کیا ہے؟ قاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا ظالم سرکش کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا۔ اس بدبخت کا نام کیا تھا؟ اللہ پاک نے اپنے عظیم پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو اس کی طرف بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جا فرعون کو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے؟ تو نے بڑا ظلم کیا ہے قوم بنی اسرائیل پر، بڑے تو نے بچے معصوم گناہوں سے پاک روحوں کو قتل کروا دیے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں گائیڈ بن کے آیا ہوں، راہبر ہوں، رہنما ہوں، اللہ کا فرستادہ پیغمبر ہوں، تجھے ایک اچھا راستہ دکھاتا ہوں، آجا۔ فَتَخْشَىٰ، اب رک جا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے گویا ان کو جو دی تھی بطور معجزہ کے دکھائی، پھر بھی نہ مانا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، کیا کیا اس نے؟ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اپنے لاؤ لشکر کو، ایلچیوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنی فوج کو، اپنے گارڈوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ یاد باللہ، اس روئے زمین پر سب سے گندا جملہ اس نے جو کہا، اس نے یہ دعویٰ کیا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، لوگو یہ موسیٰ اللہ یاد باللہ جھوٹ کہتا ہے اور میں ہی تمہارا سب سے اونچا اور اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اس بدبخت نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، ہم نے اس کو اگلوں اور پچھلوں کے لیے بطور نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ یہ بڑا ظالم تھا، اور اس کا ظلم کیسا آپ ذرا نوٹ کریں۔ قرآن کے اندر ایک اور مقام پر یہ کیا کہا کرتا تھا؟ قرآن کی آیت ہے الیس لی ملک مصر، او لوگوں بتاؤ میں یہ بادشاہت مصر کی میری نہیں، میں اکیلا فرمان روا ہوں۔ ون مین شو والا قصہ ہے، کوئی بیچ میں انٹری نہیں ہے کسی کی، کوئی مجھے مداخلت نہیں کر سکتا ہے میرے فرامین کے اندر۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہنے لگا کہ یہ جو آب پاشی کا نظام ہے، نہری نظام ہے، یہ بھی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا، اب تو میری مخلوق پر یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے، پھر تجھے میدان میں لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ کو حکم دیا قوم بنی اسرائیل کو لے چل، وہ قوم بنی اسرائیل کو دوڑاتے جا رہے ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے وہ آ رہے ہیں، یہ بیچارے مزدور غلام، خالی کچھ نہیں ہے سامان، جان بچانے کے واسطے آگے جاتے ہیں تو کیا ہے؟ سمندر ہے۔ کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی موجیں ہیں، تو نے تو مروا دیے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ہمارا قصہ ختم، ہم تو پا لیے گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا، اب ایسا کرو، کتنے قبیلے؟ 12 قبیلے، لاٹھی مارو پانی پر۔ اللہ نے ان کے حکم سے وہ سمندر پورے 7-12 روڈ بن گئے اور وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر یہ آیا، اللہ پاک اب عبرت کے طور پر کہتا تھا کہ یہ پانی میرے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے آجا، ذرا آجا اور نیڑے آجا۔ اب جب اندر گھس گیا، الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے عبرت کے طور پر یہ رکھ دیں گے کہ قیامت تک تجھے قبر جگہ نہیں دے گی، زمین جگہ نہیں دے گی۔ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو نجات دے دیں گے۔ اور اللہ کے قرآن پر میں قربان جاؤں، ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، ظاہری طور پر تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی لاش کو سمندر نے ڈبویا نہیں، ڈبو کے وہیں مار دیا اور اس کی لاش کو ظاہر کر دیا۔ اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ظاہری طور پر اس کی لاش کو زمین نے جگہ نہیں دی، لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس کا کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس کی لاش پڑی تو ایسے ہوگی، لیکن صبح اور شام آگ کے فرشتے ان پر پیش کیے جاتے ہیں، فرعون کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور فرعون آگ کے اندر قیامت تک جلتا رہے گا۔ یہ ہے ظالم کا انجام میرے بھائی۔ ایک اور بھی بڑا عبرتناک ظالم آیا تھا، بڑا سفاک تھا، وہ بھی اس کا چیلا تھا، درباری تھا، اس کا نام قارون تھا۔ اس نے تمام اپنے علاقے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جس کا مال دیکھتا چھین لیتا، خزانہ دیکھتا لوٹ لیتا، بڑے خزانے اکٹھے کر لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ فَسَاد،
اور کیا ہوتا ہے فساد نہ زمین میں پھیلا. اس نے کہا نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ سارا میرا خزانہ ہے. اچھا اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے ایسا اس کا انجام کیا کہ اس قارون کو اور اس کے خزانے سمیت اس کے گھر کو زمین کے اندر زندہ دھانسا دیا. اللہ معاف نہیں کرتا. آپ اردو میں ایک مثال سنتے نا, ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. دنیا کے اندر اللہ یہ انجام, یہ واقعات قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے. ایک اور بہت بڑا ظالم میرے نبی پاک کی امت میں سے ایک شخص جس نے بڑے ظلم کیے, البدایہ والنہایہ والے نے لکھا کہ اس ایک شخص نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا. ایک نے. وہ کون تھا؟ حجاج بن یوسف. بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. اس کا نام سن کے لوگ کانپنے لگ جاتے تھے. آپ دیکھتے ہیں نا آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں. CTD نے کارروائیاں شروع کی ہیں. جو اپنے آپ کو بڑے ڈون کہتے تھے اب وہ انٹرویو دیتے ہیں ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے, ہم نے بڑے کارروائیاں کی ہیں. اللہ انجام دکھاتا ہے, ظالم بچ نہیں پاتا ہے. یہ دنیا کی معاملات ہیں کہ یہاں سے نکلے وہاں ہو گئے, وہاں ہو گئے, وہاں ہو گئے. اللہ تعالیٰ لطیف باخبر خبیر علیم بذات الصدور, وہ تو سینوں کے بھیدوں کو رازوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. جو کہا کرتے تھے نا تو میں نو نہیں جاندا, ایسی موتیں اللہ دیتا ہے کہ وہ رسا کو لاش تک نہیں ملتی ہے. بڑی اللہ عبرت آموز مثالیں دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا قانون اپنا ہے, اس میں کسی کو کوئی معافی نہیں ہے, وہاں کوئی نہیں بچ پاتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم, بڑے اس نے ظلم کیے لوگوں پر. سکہ اس کا چلتا رہا, بڑے اس نے ظلم کیے, بڑے کام بھی اس نے نیکی کے بڑے کیے. لیکن اس کی اس ایک عادت نے, ظلم نے اس کی ساری نیکیوں کو گویا تباہ و برباد کر دی. اس نے آخری قتل کیا ایک نیک بہت بڑے تابعی سعید بن جبیر کا. اس نے اس کو قتل کیا. سعید بن جبیر نے بد دعا دی, اللہ آج کے بعد اس ظالم کو میرے بعد کسی پر بھی مسلط نہ کرنا, یعنی میرے بعد یہ کسی کو ظلم نہ کر سکے. سعید بن جبیر کے بعد اس کو بیماری لگی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ سوتا تھا, نیند نہیں آتی تھی. جیسے سونے لگتا تھا سعید بن جبیر اس کا گردن سے پکڑ لیتے, سر سے پکڑ لیتے اور آ کے کہتے اے ظالم بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا. پھر یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, حواس باختہ ہو جاتا, پاگل ہو جاتا. کہتے لوگوں مالی ولی سعید, کیا ہو گیا مجھے اور سعید کو؟ وہ مجھے سونے ہی نہیں دیتا, چھوڑتا ہی نہیں ہے. جب یہ سوتا ڈراؤنا خواب دیکھتا. اللہ نے اس کو انجام دکھایا ابھی دنیا میں, ابھی اللہ کے پاس نہیں گیا. پھر اس کو ایک اور بیماری لگ گئی. اس بیماری کا نام زمہری. قرآن میں بھی ہے زمہریرہ. کیا مطلب؟ یعنی اس کو زمہری بیماری لگی. جگر سے, یعنی جسم کے اندر سے سردی اٹھتی تھی اور پورا جسم اس قدر سردی میں داخل ہو جاتا تھا, اتنا سردی لگتی تھی کہ اس کو موت محسوس ہوتی تھی. اس کے قریب بڑی بڑی انگاروں کی انگیٹھیاں, بڑے بڑے برتن قریب رکھ دیے جاتے تھے انگاروں کے. اس آگ کے اثر سے اس کا چمڑا جل جاتا تھا, لیکن وہ کہتا تھا میری سردی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ہاں اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. میں اپنی بات پر, مقصد پر آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. پھر اس کو سرطان کی بیماری چڑھ گئی. طبیبوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے حلق میں ڈالا اور اس کو سوئی کے دھاگے کے ساتھ باندھ کے کسی طرح اندر داخل کیا. پھر دوبارہ اس کو نکالا, اس گوشت کے ٹکڑے کو نکالا تو دیکھا اس کو بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اب ہم اس کا کیسے علاج کریں, یہ کیڑے اندر ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے کہ کس قسم کے ہیں. اس حال میں اللہ نے اس ظالم کا انجام کیا. اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کسی کو معاف کرتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا میں کوئی کتنا بڑا ہو جائے, دنیا میں سورج نکلتا ہے, اس کا بڑا شور ہوتا ہے, ولولہ ہوتا ہے, تنتنا ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے. کیا کسی کی مجال ہے کہ سورج کے سامنے لائٹیں اور جتنا اجالا کر دو, بھلا کوئی سورج کو کچھ کر سکتا ہے؟
اس کی روشنی میں، تمازت میں، تپش میں، گرمی میں، حرارت میں کمی آتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو مغرب کے بعد خود بخود چاند آتا ہے، ٹھیک ہے تو میرے سے بڑا ہے، اب چلتا مان، اب تیرا زوال ہے، اب میرا عروج ہے۔ یہ کسی نے یہاں نہیں رہنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، یہ بڑا ظالم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ایک الفاظ ہے اتقوا دعوت المظلوم، اور ایک الفاظ ہے اتقی دعوت المظلوم، او لوگو مظلوم کی دعوت سے بچ جاؤ، فإنہا شرار، یہ انگارے ہیں، انگارے جہاں آگ لگائی جائے، آگ کے شعلے کیسے اوپر اٹھتے ہیں؟ فرمایا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، جب کوئی بندہ بد دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ بد دعا کرتا ہے، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں، فوراً پہنچتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فوراً پہنچتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے، ناحق اس کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے، ناجائز اس کی زمین پر، مکان پر، گاڑی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، پارٹنر اس کو دھوکا دے دیتا ہے، یا کسی کے ساتھ خیانت اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے، لوگ اس کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا ناحق انجانے نہ انجانے میں اس کو کسی کے اور کے تھرو مروا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بندے کا پتہ لپیٹ دیا ہے، یہاں سے اس کو غائب کر دیا ہے، اللہ فرماتا لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میں رب تیرے ساتھ ہوں، تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد کروں گا، لیکن مجھے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ اللہ مدد کرتا ہے، جتنا بڑا لاؤ لشکر لے آؤ، اللہ کہتا ہے جسے میں نے رکھنا ہے اسے کون ہے کہ چک سکے؟ ہاں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، دو صحابہ کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام سعید بن زید ہے، یہ وہ صحابی ہیں قربان جائیں قربان، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا میں تذکرہ کروں، میرا موضوع اور طرف نکل جائے گا۔ فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ یہ سعید بن زید ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ کیا کہنے، ایک اروا نامی عورت نے ان پر الزام لگا دیا کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لی، ان پر الزام لگا دیا۔ مروان نے بلایا کہ حضرت آپ کے متعلق یہ بات ہے، انہوں نے ایک بات کی، کہا کہ بادشاہ میں کیسے اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ اور خود میں نے ان کانوں سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من اخذ قید شبر من الارض، جو کسی کی ایک بالشت بھی زمین پر، دکان کے آگے کھوکھے پر قبضہ کر لیتا ہے، کہتا ہے میں باس ہوں، مجھے یہاں کچھ کھولنے دو، ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے، تمہارے تو کام نہیں آتی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ادھر راستہ تبدیل کر لو، نا 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 نا، یہ کرتے ہو؟ ایک بالشت بھی قبضہ کیا، توقہ یوم القیامت 7 اردین، اللہ قیامت والے دن اتنی 7 زمینیں آگ کا کڑا بنا کے اس کے گلے میں پہنا دے گا۔ مروان کہنے لگے میں سمجھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود حدیث سنی ہو اور پھر میں اس کی زمین پر قبضہ کروں؟ پھر اس نے کہا سعید نے، اللہ اگر یہ عورت ریاکاری کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور مجھ پر ناحق اس نے بات بولی ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور میری عزت کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہے، تو اللہ میں تیرے سے چند کلمات کہتا ہوں، وہ میرے کلمے اللہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہوں۔ سعید نے دعا کی، دعا کیا کی؟ اللہ نمبر 1، اللہ اس کو اندھا کر دے، اعمی بصرہا، اس کی بینائی چھین لے، وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، جس زمین کے متعلق اس نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ الزام لگایا ہے، اللہ اسی زمین میں اس کو قتل کر دے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو واقعی اندھا کر دیا۔ پھر اسی زمین میں گڑھا تھا، کنواں تھا، وہ اندھی جا رہی تھی ٹٹولتی ہوئی ایسے، گری اور وہیں
مر گئی، اس کے رشتہ داروں نے اس کی لاش بھی نہ نکالی، اوپر سے مٹی ڈال دی، بغیر جنازہ وہیں دفن ہو گئی۔ اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، ظالم کا عبرتناک انجام۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور واقعہ، ایک اور صحابی ہے، وہ بھی بڑے عظیم صحابی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں ایک مرتبہ کہا جو دعا کہتے ہو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ گولڈن چانس پھر کہاں ملے گا، یہ گولڈن موقع دوبارہ تو نہیں ملے گا، کیوں نہ آج ایک اور کام کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ ایک کام کریں۔ جی بتاؤ کیا کام کروں؟ اللہ کے پیغمبر کام آپ یہ کریں کہ آپ میرے لیے دعا مانگیں گے مجھے مل جائے گا، میں یہ نہیں کہتا، آپ میرے لیے اللہ سے یہ دعا مانگیں جب میں اللہ سے ساری زندگی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کرے۔ اللہ اکبر، چانس اور اوپر لے گئے۔ بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ، سوچ جتنی لیول اونچا ہوتا ہے، اللہ پھر اس کو اسی کا مطابق مزید آگے موقع فراہم کرتا ہے۔ کیا تیرے کہنے ہیں؟ اس صحابی پر، اللہ اکبر، اس صحابی پر ایک اور الزام لگ گیا۔ یہ کوفہ گئے، عمر بن خطاب گورنر ہیں، کوفے والوں نے شکایت کی جی حضرت ہمیں نماز درست نہیں پڑھاتے۔ عمر بن خطاب نے بلایا، کہا کیا ہو گیا حضرت؟ آپ کے بارے میں ایک بات سنی ہے دل نہیں مانتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے متعلق ہے آپ ان کو نماز نہیں صحیح پڑھاتے۔ کہا امیر عمر رضی اللہ عنہ میں تو ان کو ایسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے خود محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا ہوں، دوسری 2 رکعتیں چھوٹی کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک اور نصیحت کروں، یہاں لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تسی چھوٹی رکعت کر دیتی، زیادہ پتا ہوتا، ہم تعجب کرتے، لوگ ہمیں سکھاتے سمجھاتے جی ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں۔ امام کو، دیندار کو، عالم دین کو زیادہ پتا ہوتا ہے کیا معاملہ ہے۔ اس دفعہ میں مکہ مدینے میں گیا، یہاں اگر کوئی جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ نہ پڑھے تو لوگ لڑ پڑتے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نمازوں میں 2 آیتیں پڑھتے اللہ اکبر، کبھی کسی نماز میں لمبی رکعت کر دی، پھر اگلی نماز میں آئے پھر چھوٹی کر دی۔ پورے 2 ہفتوں میں نمازوں کی تلاوت پہ، ان کے انداز پہ اور کون سی آیات انتخاب کرتے میں یہ غور کرتا رہا۔ میں نے 2 چیزیں نوٹ کی، ایک تو ان میں کوئی تکلف نہیں تھا، دوسرا وہ تلاوات آیات پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ کی شان ہوتی تھی، یا توحید والوں کا مقام ہوتا تھا، یا نافرمان لوگوں پر اللہ کا جہاں عذاب آیا، صرف یہ 2 قسم کے مقامات وہ ائمہ حرمین زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ان لوگوں کے ہاں اللہ نے توحید کی برکات زیادہ کیوں رکھی ہے، کیونکہ ہر نماز میں وہ جہاں سے شروع کرتے جہاں جا کے رکتے آ جا کے موضوع توحید ہوتا ہے۔ کیسے ان کے بچے کو توحید نہ سمجھ آئے؟ ہمارے ہاں تو توحید آپ روڈ پہ بیان کرو آپ کو اندر ڈال دیں گے، لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہا ہے حضرت، آپ نے یہ کیسی بات کر دی۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا تھا سعد بن وقاص کے بارے میں، کوفہ کے اندر لوگ گئے، سب نے تعریف کی، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ایک بدبخت نے کھڑے ہو کر کہا ہاں ان کے اندر 3 بڑی غلطیاں ہیں۔ نمبر 1 یہ جہاد پر نہیں جاتے ہیں، نمبر 2 ان کے پاس جب مال آتا ہے کسی کو تھوڑا دیتے ہیں کسی کو زیادہ دیتے ہیں، نمبر 3 جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ درست نہیں کرتے۔ امیر عمر کے پاس کیس آ گیا، سعد بیٹھے، کہا اللہ اس نے اگر یہ ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، یاد رکھو آپ یہاں بیٹھے نا، میں آپ کو آج اپنی ایک وہ مشورہ دیتا ہوں اپنی طرف سے جو آپ کو کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہونے دے گا، آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ جب بھی کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو، آپ ہوں حق پر، آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے، جو جملہ نکالو گے رب العالمین وہ جملہ تمہارا پورا کر دے گا، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ ملتان کے اندر ایک ساتھی نے میرے اوپر ظلم کیا، بس میرے کو تکلیف دینے کی کوشش کی، میں نے صرف ایک بد دعا کی، وہ بیمار تھا، میں نے کہا اللہ یہ کبھی بھی دوبارہ اس مسجد میں نہ آ سکے۔ اللہ نے اس کو 3 سال کمر کے مسئلے میں 4 پہ لٹائے رکھا۔ پھر دوسرا میں یہی دعا کی تھی اللہ مسجد میں نہ آئے، وہ اس علاقے کو چھوڑ کے اللہ اس کو کہیں اور علاقے لے گیا۔ مظلوم بندے کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے، چاہے وہ سامان اٹھانے والا یہ پٹھان، یہ جو میرے ساتھی ہیں، مجھے پشتو آتی ہے، ہاں جی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق مار گیا وہ کہتا نہیں یہ تھوڑے پیسے لے جاؤ، اور آپ کو پتا ہے آپ کے پیسے زیادہ ہیں،
کچھ نہ کرو، بس آپ اپنے پیسے لے لو اور کہو اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، آپ اس کو اپنی طاقت دکھائیں، چند ماہ کے اندر دیکھو گے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوگا۔ کوئی آپس میں یہ نہ سوچا کرو کہ میرے ساتھ کوئی بڑا ظلم کر گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی جو نظر ہے نا اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، سعد بن ابی وقاص پر، آج بھی علماء پر لوگوں کے اپنے اپنے تبصرے ہوتے ہیں نا، یار یہ مولانا صاحب کے اندر یہ کمی ہے، فلانی کمی ہے، فلانی ہے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اس کے متعلق چیمو گویا۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اللہ میری ایک یہ دعا ہے، اس بندے کی اطل عمر بڑی کر دے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے اس کی عمر اتنی بڑی ہوگی تھی، میری طرف دیکھیں، یہ اس کے ہے نا جو گوشت کا ٹکڑا ادھر تک آ گیا تھا، یہ لٹک گیا ایسے۔ اب وہ جب دیکھتا بیچارہ تو وہ ایسے کرتا، اس کی بھویں اتنی بڑھ گئی تھی۔ 3 الزام اس نے لگائے تھے نا۔ سعد نے کہا دوسری میری بد دعا یہ ہے اللہ کہ یہ اطل عمرہ اس کو کیا کر دے، وفتنا، پھر اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ تیسری بد دعا یہ ہے اللہ اس کو فقر میں مبتلا کر دے، کھانے کے لیے اس کو روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور فتنے میں یہ مبتلا کیا کہ وہ بدبخت اس حالت میں لاٹھی پر بوڑھا ہو گیا تھا، طاقت نہیں تھی، گوشت ایسے آنکھوں سے اٹھا اٹھا کے نوجوان بچیوں کو، بیٹیوں کو راستے میں بیٹھ کے چھیڑا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک شخص ہے عبد الرحمن بن یوسف، ان کی کتاب ہے دعوت المظلوم، انہوں نے اس کے اندر ایک عبرت آموز قصہ نکل کیا ہے۔ قصہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا، اس کے سامنے ایک جھونپڑی تھی بیوہ عورت کی، اس نے اس کو کہا کہ یہاں سے چلی جا، وہ نہ گئی، وہ اچانک اپنے کام سے گئی، تو واپس بادشاہ نے ایسی کاروائی ڈالی کہ اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے زمین کھدوا کے درخت لگا کے محل کے سامنے باغیچہ کھڑا کر دیا۔ وہ جب آئی تو اس نے کہا بادشاہ یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ میرا گھر ہے، تو مالک نہیں ہے، تو نے یہ میرے ساتھ کیوں میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری بات سن، اگر دوبارہ تو آئی نا تیری ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ وہ عورت گئی اور پیچھے مڑنے لگی، اس نے کہا وہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اللہ جس طرح اس نے میرے مکان میری جھونپڑی کو گرایا ہے، اللہ تو بھی اس کے محل کو گرا دے۔ بادشاہ ہنسنے لگا، اس نے کہا بڑھیا کیا کہتی ہے تو، جا ایسے تجھے یہیں تیرا کام تمام نہ کر دو۔ میں نے جس طرح اس کی بنیادیں بڑی مضبوط بنائی ہیں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا جی بیم ہم نے سریا بڑا ڈالا ہے، اس کی بنیادوں میں کہیں نہیں ہلتی یہ بنیاد۔ اب کیا ہوا، وہ بڑھیا عورت گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا محل اور اس بادشاہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اللہ معاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ظلم کے بیان میں ایک واقعہ عبرت آموز نقل کیا ہے، اور وہ یہ سارے واقعات آپ کے متعلق ہیں کیونکہ آپ اس فیلڈ سے تعلق ہیں۔ اگر میں یہ جمعہ گاؤں میں پڑھاؤں تو اور چیزیں ہیں، یہاں آپ کے تعلق سے ہیں کیونکہ یہ بادشاہ مالدار لوگوں کے قصے ہیں۔ کیونکہ جب بندے کو اپنے مال کا نشہ ہوتا ہے نا، تاجر بندے کے اوپر اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں آزاد ہوتا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بیٹھا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کسی ملک سیر کرنا، وہ شام کو جانا چاہے، شام سے پہلے عصر کو بھی نکل جائے گا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کا جی چاہتا ہے میں فلانی جگہ جاؤں، فلانی چیز کھاؤں، منٹ مارے گا چلا جائے گا۔ یہ آزادی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ شکر بھی، اللہ کے آگے رونا بھی، عاجزی بھی، انکساری بھی، لوگوں کو بلیک میل کرنا، ہاں جی، اور پھر اپنی چودراہٹ کے لیے ملازم کو اس حد تک رکھتے ہیں کہ نہ یہ سر پہ چڑھ جائے اور نہ ہی بیچارہ جینے پائے، بس اتنا دانہ ڈالتے رہو زندگی گزارتا رہے۔ بس یہ کچھ لوگوں کی سائیکو ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ملازم بھولے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ سمجھدار بندے سمجھ جاتے ہیں، بس فرق اتنا ہے وہ کہتے کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس نے کیا کیا، مچھلی والا ایک مچھیرا 2 مچھلیاں پکڑتا، اللہ اکبر، مچھلی والا 2 مچھلیاں پکڑ کے آتا اس بیچارے کی، یہ گزر بسر تھا۔ ایک دن اس نے بڑی محنت کی، اس کو مچھلیاں نہ ملی، صرف 2 مچھلیاں مل گئی۔ 2 مچھلیاں وہ امام ذہبی نے نقل کیا، لے کے آ رہا تھا تو آگے سے پھر ایک چودھری ٹکر گیا اس کو۔ اس نے کہا بھی مچھلیاں ادھر دے، اس نے کہا یہ لو حضور۔ اس نے جب پیسے مانگے رکھ کے 2 تھپڑ مارے، جب 2 تھپڑ مارے نا اور کہا خبردار دوبارہ تو نے میرے سے پیسے مانگے، تو میں نے جاندا نہیں، بس وہ چلا گیا چودھری۔ وہ گھر گیا تو مچھلی کو اس نے کاٹنے لگا تو انگوٹھے میں کانٹا چبھ گیا۔ آپ جانتے ہیں مچھلی کانٹے میں کانٹا چبھا تو اس نے فطری طور پر ویسے ہاتھ نکالا، کانٹا نکالا، لیکن اس نے کہا ختم ہو جائے گا۔ وہ انگوٹھا
شدید متاثر ہوا، حتیٰ کہ اس کے اندر پیپ پھیلنا شروع ہوئی۔ اس نے طبیبوں کو دکھایا، انہوں نے کہا کہ یہ پورا آگے جراثیم بڑھتے جائیں گے، فوراً انگوٹھا کٹوا۔ اس کا انگوٹھا انہوں نے کاٹ دیا۔ اللہ کا عذاب ابھی تک نہیں ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کی یہی بیماری اس کی اس چاروں انگلیوں میں اور ہاتھ میں اس طرح آئی کہ یہ چاروں انگلیاں اور ہتھیلی سے بدبو آنے لگ گئی، پیپ بننی شروع ہو گئی، ہاتھ کام بھی نہ کرے اور درد سے وہ روتا چیخے مارتا، محلے والے سنتے، بڑا پریشان۔ پھر وہ گیا، انہوں نے کہا کہ اب ایسا کر یہاں سے یہ ہتھیلی یہ کٹوا ورنہ یہ اوپر چڑھ جائے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے درد سے بچنے کے لیے یہ پورا ہاتھ پنجہ سمیت یہ کٹوا دیا۔ اللہ کا عذاب ابھی بھی نہیں رکا۔ اس کی یہ بیماری بڑھ کر کوہنی تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ یہ گلنا شروع ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ کیسے تم ڈاکٹر معالج ہو، میری زندگی اجیرن بن گئی ہے، پھر معاف کرو، میرا علاج کرو۔ انہوں نے کہا یہاں سے کٹوا۔ چوتھی بار اس نے اپنا ہاتھ کندھے تک، اس کا پورا بازو گل سڑ گیا، وہاں سے کٹوایا۔ اب وہ جب راستے سے گزرتا تو چیخیں مارتا، کہتا ہائے میں برباد ہو گیا، مجھے بڑی تکلیف ہے، لوگوں کوئی مجھے علاج بتاؤ۔ ایک شخص اس کو ملا، اس نے کہا یہ تو بتائیے تیرا کیا مسئلہ ہے، تو روتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا میرا بازو پہلے سے یہاں پھر یہاں پھر یہاں، یہ 4 مرتبہ کٹوا چکا ہوں، رک نہیں رہی میری تکلیف۔ اس نے کہا یہ ساری چیز چھوڑ، بتا شروع کہاں سے ہوا۔ اس نے کہا ایک مچھلی کا کانٹا لگا تھا۔ اس نے کہا اتنی بات بتا، وہ مچھلی حلال پیسوں کی تھی حرام پیسوں کی تھی؟ اللہ، حلال کی کمائی تھی حرام کی؟ دھڑا دھڑ بیچے جاؤ، فرسٹ کاپی ہے، پھر سیکنڈ کے تو ہزاروں تک نکلی بیچی جاؤ۔ مال 5 سال پہلے آیا تھا، یہ ابھی نیو فریش مال آیا ہے۔ نیا گاہک آگے جیسے پٹی چڑھاؤ چڑھا دو، جہاں جس کا موقع ملتا ہے، کوئی بات نہیں، جھوٹ کا کوئی ماں باپ تھوڑی ہے، جتنا بولو بولے جاؤ، کوئی گال نہیں۔ مالک کہہ دینا کسی طرح کڈو، تانوں بھی نفع کمیشن دیاں گے، انہاں نوں اپنی کمیشن دی پئی ہوندی، اگلے بندے دی منجی ٹھوک دیندے نے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیے جاؤ، کوئی بات نہیں، ظلم کرو۔ اب اس کو یہ بات یاد آئی، پھر وہ دوبارہ دوڑا۔ وہ اچانک کئی سالوں بعد اس کو وہ بندہ ملا، اس کے پاؤں میں پڑ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر۔ اس نے کہا معاف کیا، کیوں معافی مانگتا ہے؟ وہ بھول گیا تھا۔ یہاں ایک قصے کے آخر میں اتنی بات کروں، جب آپ ظلم کرتے ہیں نا، مظلوم کا اللہ کہیں اور سے بھلا کر دیتا ہے، ظالم کو زندگی بھر بھی چین نہیں ملتا ہے۔ مظلوم پھر بھی زندگی میں جس کو آپ ڈبو دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، اس کو بے آسرا کر دیتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میں انہوں سیدھا کر لانگا، انہوں سرت نہ چڑھامی، یہ جملے آپ کس لیتے ہیں، یہ اللہ کی کرامن کاتبین لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ میرے بندے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب اس نے کہا ہاں یاد آیا، میں نے جا تجھے اب معاف کیا۔ اس نے کہا یہ تو بتا تو نے کیا میرے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا میں نے تیرے لیے بد دعا یہ کی تھی، جب تو جانے لگا میں نے کہا اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، میں تجھے تیری خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو اپنی تو طاقت دکھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو میرے حال روڈ کے بھائیوں، کبھی آپ کا کوئی رشتہ دار ان پڑھ ہو، آپ کا کوئی بھائی ان پڑھ ہو، آپ اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لو، ہاں جی، اور اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ناجائز معاملہ کرو، اپنے ملازموں کو بلاؤ اس طرح جس طرح یہ زر خرید غلام ہے، گالیاں دے کے بلاؤ، نہ خیال کرو یہ وقت ہے، یہ کاغذ ہے، آ بھی سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں جو میں نے پہلی آیت ٹکڑے کی پہلی آیت پڑھی، ایک جملہ اللہ قرآن میں سورہ یوسف میں بیان فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اللہ پورا رکوع کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ زلیخا تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے یوسف پر ظالمانہ اقدام اٹھایا، یوسف بیچارہ مظلوم تھا، غلام تھا، اور پھر کیا کرتا، وہ چپ کر کے کھڑا ہو گیا، قمیض بھی اس کی پھاڑ دی، دعوت بھی اس کو دی۔ جب وَاسْتَبَقَ الْبَابَ پھر وہ دروازے کی طرف بھاگے تو دیکھا فَوَجَدَ عِندَهَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو
تو دیکھا دروازے کے اوپر بادشاہ پہنچا کھڑا ہے. اس نے یوسف علیہ السلام نے فوراً بیوی نے کہنے لگی کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی، اس نے میرے کو بہکایا ہے. اللہ کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ان میں سے ایک نے گواہی دی. دلیل یہ ہے کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو سمجھ لو یوسف سچا ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے. اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام یہی جملہ، یہی قرآن کی آیت اللہ پاک نے ان الفاظ میں اپنے نبی پر نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اس نے دروازے بند کر دیے، پورا پلان بنا لیا، پوری میٹنگ بھی کر لی کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس بندے کو ہم نے نیچے لگانا ہے، کیسے اس کو میٹنگ کے کر کے نیچے گرانا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا، یوسف یہ کہتا تھا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم جتنے بھی ذہین فتین چالاک چتر ہو جائیں، یاد رکھو اللہ کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں کرتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.